بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں آپ کا ہوسٹ عمران کا سلام. پروگرام ہے نیو ٹیلنٹ ہنٹ. آج ہمارے درمیان بہت ہی خصوصی سی آرٹسٹ ہیں. آپ کا نام؟ ایمنا لیاقت. جی ان کا نام تہمینہ لیاقت. ان سے ملواتے ہیں لیکن دیکھتے رہے پروگرام نیو ٹیلنٹ ہنٹ. السلام علیکم تہمینہ جی، کیسی؟ الحمد للہ سر، میں بالکل ٹھیک ہوں سر. آپ کیسے؟ اور آپ یہ بتائیں کہ شوبز سے کریں یا آپ کے سوشل ورکر سے کریں؟ تو سوشل ورکر سے ہی ہونا چاہیے کیونکہ میں ایز اے لٹریسی کی ٹیچر ہوں، ہیڈ ہوں، پرنسپل ہوں اور سویپر ہوں. ٹھیک ہے. اور اور اس کے علاوہ میں اپنے آپ کو وہاں پر دیکھتی ہوں کہ جو میں دراصل ہم بلونگ کرتے ہیں بہت ہی لو کلاس ویلیو سے نا، جہاں پر مڈل کلاس ہمارے لوگوں میں مینٹالٹی ہے کہ آگے اٹھ نہیں سکتا کوئی. لیکن میرے ذہن میں کچھ ایسے کوشچن تھے جن کو میں نے سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے شرجیل کو پکڑا، کیونکہ یہ میرے پاس آیا تھا 2023 میں. اس کو میں نے ایز گائیڈ کیا تھا. میٹرک کی میں نے اس کو تعلیم دلوائی ہے. ماشاء اللہ سے یہ پاس کر گیا. آگے الحمدللہ یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بھی کرے گا. اس کے ساتھ نہ صرف یہ بلکہ جو وہ والے بچے ہیں جن کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا فیملی میں، تو میں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ بحیثیت ایک چھوٹی سی ورکر میں ان کے ساتھ ہوں. اور اگر کوئی بھی مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت جو کہ آگے پرموٹ ہونا چاہتا ہے، تو میں ضرور جتنی کر سکوں گی میں ضرور اس کی مدد کروں گی. آگے ماشاءاللہ سے مذاکرات میں اس کو پھر لے کے گئی ہوں. اور جس نے ہمارا ساتھ دیا ہے میں تو ان کا تھینکس کروں گی. اور سب سے پہلے اب میں آپ کا تھینکس کروں گی جناب. آپ نے ہمیں ایم کے نیوز میں بلایا، بہت شکریہ. آپ نے چینل پہ ہمیں یہ عزت بخشی ہے، بہت شکریہ سر. بہت اچھا تہمینہ یہ بتائیں کہ آپ کب سے یہ شو سوشل ورک کر گئے؟ یہ سر میں نے 2023 سے ہی سٹارٹ کیا ہے. کیونکہ اس سے پہلے میں نے 2020 میں اسکول دوبارہ جب اوپن کیا تھا تو اس میں یہ ایسا تھا کہ میرے پاس چونکہ ہمارے پاس ہمارے علاقے میں نا غربت بہت زیادہ ہے، تو کئی بچے بھوکے آتے ہیں اور جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے. تو پھر صبح کے ٹائم جب آتے ہیں تو بچوں کو کہیں یا والدین کو کہیں بچوں کو روز بھیج دیا کرے، تو آگے سے کہتے ہیں باجی گھر روٹی نہیں ہے اسی تہن بچے کی پڑھا کے کرنے. تو پھر میں نے یہ لیا انیشیٹو کہ میں نے اپنے علاقے میں اپنے گھر والوں سے کہہ کے صبح کے ٹائم ناشتے کا انتظام کرتی ہوں، اور بچوں کو پراٹھا چائے یا کچھ بھی سالن جو بھی میرے پاس اویل ہوتا ہے اس وقت میں بچوں کو ضرور کھلاتی ہوں، تاکہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ بھوکے پیٹ پڑے گا تو اس سے پڑھا جائے گا کبھی بھی نہیں. لیکن الحمدللہ اب ہماری گورنمنٹ کا بھی بہت اچھا انیشیٹو ہے. رانا سکندر صاحب نے اور مریم نواز شریف نے جو بھی ہے ہر اسکول میں دودھ وغیرہ دیا ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ کھائیں گے تو پڑھیں گے نا. اچھا جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے اس کی ایجوکیشن کے حوالے سے جو آپ کو فیسلٹیز دی ہیں تو آپ کتنے مطمئن ان سے؟ میں مطمئن اپنے لیول پہ، چونکہ ہم دیکھیں میرا لٹریسی کا اسکول ہے تو اس حساب سے ہم نے لو کاسٹ اور نو کاسٹ مٹیریل سے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے وہ بچے ہیں بھٹا مزدوروں کے بچے ہیں، کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا جو ہمیں بکس پرووائڈ کی جاتی ہیں ہم نے اسی کے اکارڈنگ کا کام کروانا ہے. اور ماشاء اللہ سے بکس بہت اچھی بنی ہوئی ہیں کہ سارا جو کام ہے وہ بک پر ہی ہے آلموسٹ. اور جو ہمیں کاپیز پرووائڈ کی جاتی ہے وہ بچے جب کرتے ہیں تو کچھ لکھنا پڑتا ہے، باقی ہم اورل وائٹ بورڈ ہے، بلیک بورڈ ہے، ہم اسی پہ ہی کروا دیتے ہیں. جی بالکل. یا کچھ ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم نے اپنی ہی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ وغیرہ کی فیسلٹی رکھی ہوئی ہے تاکہ بچوں کو جو آج کل کی اے آئی کے دور میں لٹریسی کے اسکول کے بچوں کو پڑھانا ہمارے لیے ٹاسک ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے جو ڈسٹیبل بچے ہیں آپ کے کتنے اسکول ہیں؟ اس میں ہمارے پاس تقریباً اسپیشل ایجوکیشن میں ایک تو یہ شرجیل تھا، اور دوسرے نمبر پہ اس وقت 4 سے 5 بچے ایسے ہیں جو میری سسٹر بھی اس کو پڑھا رہی ہے. وہ میرے گھر سے فاصلے پر ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم ڈیف بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور تاکہ معاشرے میں کمپیٹ کرنے کے لیے اگر ہم ان جیسے ہیروں کو فورگیٹ کر دیں گے تو ہم جیسوں کی کیا وہ کر رہے گی. ہم نے نارمل کے ساتھ ان کو بھی لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے. تو میرا تو جو موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ سب کے ساتھ مل کر چلیں تاکہ سب کو موقع ملے، سب کو. اچھا جو گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو ایجوکیشن کے حوالے سے ورک کیا ہے تو کیا آپ پہ یہ تبدیلی آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے لیے بہت اچھی انہوں نے ایک اپریشیٹ کیا آپ کو؟ الحمدللہ جو ٹیچرز کے ساتھ ہم اپنا کریں تو ایک تو ماشاءاللہ سے ہمیں گروم کرنے کے لیے انہوں نے جو ہماری ٹریننگ رکھی ہوئی ہے.
ہمیں تقریباً 3 منتھ کے بعد جو ٹریننگ ملتی ہے کلسٹر سینٹرز میں، وہ ہماری بہترین ہے۔ اس سے نہ صرف ہمیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، بچوں کو تو پڑھانا ہے، لیکن جو خود پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے اس میں ہمیں ایکچوئل میں جب ہم ایک چوتھی کلاس کا بچہ بن کے جب ہم ٹریننگ میں جاتے ہیں یا 5ویں کلاس کا بچہ بن کے تب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اگر اس جگہ پر بچہ ہو تو وہ کیا کرے گا۔ تو ہماری بیسک کہیں کہ تو ہماری سائیکولوجیکل جو مینٹل جو ہماری ہوتی ہے نا، جی وہ ہمارے جو ٹرینر ہے وہ ہماری کیچ کرتے ہیں اور باقاعدہ ہمیں گروم کرتے ہیں الحمد یعنی کہ آپ کو وہ پک کرتے ہیں، جیسے آپ کو سجیشن دیتی ہیں کہ سامعین میں یہ تبینہ سے پوچھوں گا کہ جو ڈسٹیبل بچے ہیں اس وقت آپ کے پاس کتنے ہیں؟ ڈسیبل اس وقت میرے پاس جو ایک ہی ہے، یہ والا تھا، اور جو دوسرے اسکول میں ہے یا دوسری میری سسٹر کے پاس ہیں وہ تقریباً 6 ہیں تقریباً۔ 6 لوگ ہیں۔ تو یہ اسکول آپ نے کہاں بنایا ہے؟ یہ اسکول میرے گھر کے پاس ہے داروغہ والا میں، اور الحمدللہ یہ گھر میں لٹریسی کا اسکول ہے جس میں ہم جو ہے وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ بھی ادرس کہ آپ خود سے اس کو فنانس کرتی ہیں یا آپ کو گورنمنٹ بھی دیتی ہے؟ جی گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے، لیکن جو ہے وہ باقی جو ہماری چیزیں ہیں وہ میں خود کرتی ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ میرا کام کچھ خواتین کے لیے بھی ہے، تاکہ وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت اٹھیں اور آگے بڑھ کر جو ہے وہ اپنا کام کریں، کیونکہ ایک 4 دیواری کے اندر رہ کے آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا جب تک آپ باہر نہیں جائیں گے۔ تو ایز این میں ان کی کہہ لیں والنٹیئر ہوں، تاکہ ان کو لیڈ کر رہی ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ قبول کرے تو اگر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو بڑی مہربانی، اگر ہمارے ان خواتین کو، ان لڑکیوں کو یا ان بچوں کو پروموٹ کریں اور ان کو آگے کچھ دیں کھانے پینے کے، تاکہ وہ کچھ اپنی فیسیلیٹیٹ کر ہو سکے نا۔ کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے ایجوکیشن کے حوالے سے آپ جو ڈسیبل بچے ہیں ان کے حوالے سے کوئی آپ کو فنڈ دیا ہو یا کوئی انہوں نے کوئی ایسی شک رکھی ہو؟ جی کافی زیادہ کام ہو رہا ہے ہمارا، چونکہ لٹریسی کا ہمارا اسپیشل ایجوکیشن کے ساتھ اتنا نہیں ہے، لیکن جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ جو ہے وہ امپروومنٹ آئی ہے، ہر چیز میں کافی امپروومنٹ آئی ہے جی۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ کہاں تک آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے آپ کو سپورٹ کرتی ہے، اور جو سوشل ورکنگ ہے کہاں تک آپ کا جو ایم ہے کہ آپ ڈریم دیکھتی ہیں کہ اس سے میں زیادہ اچھی اپریشیشن دے کر سکتی ہوں؟ میں اس میں ایڈ کروں گی ایز این سوشل ورکر، تاکہ کیونکہ گورنمنٹ کا کام وہ گورنمنٹ ہی کرے گی، لیکن میں چونکہ پرائیویٹلی طور پہ کام کر رہی ہوں تو میں چاہوں گی کہ وہ حضرات جن کے پاس ڈونیشن دینے کے لیے بہت کچھ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ صحیح راہ میں جو ہے وہ ہم ڈالیں، تو برائے مہربانی شرجیل جیسے جو ٹیلنٹ ہے جن کو میں نے پروموٹ کروایا ہے، اگر ان جیسوں پہ لگایا جائے تو یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ ہمارے ملک جو ہے وہ گرو کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بتائیں تمینہ کہ آپ کہاں تک دیتی ہیں تعلیم کو، جو یہ معذور بچے ہیں، ڈسیبل بچے ہیں یا نارمل بچے ہیں، تو اس میں زیادہ آپ ایزی نارمل میں رہتے ہیں اب نارمل میں رہتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا اس میں بتائیے گا۔ اچھا، وہ ایسا جیسا ہے کہ ہمیں نا ان کی سائیکی کے مطابق چلنا پڑتا ہے، ہم ان کو اپنے سانچے میں نہیں ڈال سکتے، بلکہ ہم نے ان کے سانچے میں ڈلنا ہوتا ہے اور ان کے موڈ موومنٹ کے حساب سے ہم نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے اس وقت ان کی سچویشن کیا ہے اس وقت، کیونکہ یہ لوگ اگریسو بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ زیادہ یہ ہیمبر زیادہ یہ ہوتے ہیں نا، بہت غصے میں زیادہ آ جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ بہت غصے میں ابھی چیز کو مار دے گا، بالکل بالکل۔ اب اس کو چونکہ جو ڈیف بچے ہوتے ہیں نا ان میں ایک جب سمجھ لیتے ہیں نا وہ پہلے ان کو ڈیل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ ان سے پیار کرتے ہو اور وہ آہستہ آہستہ کرتا ہے کہ نہیں یہ میرے حق میں ہے، بہتر ہے، تو پھر وہ آپ کی بات بھی سمجھتا ہے، آپ کی بات کو فالو کرتا ہے، اور آگے آپ کو امپیکٹ بھی اپنا دیتا ہے کہ بھئی یہ میں نے آپ سے سیکھا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو ماشاءاللہ آپ کے جو اسکول میں آپ ورکنگ کیا آپ کروا رہی ہیں آج کل؟ اس وقت ہم نرسری سے لے کر 5ویں تک تعلیم کا کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں نرسری 1 2 3 4 اور 5، ٹھیک ہے، 6 کلاسیں ہیں، اور ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ ہے ملٹی گریڈ، میں ملٹی گریڈ ٹیچر ہوں، جس میں ایک سینٹر ہے، اس سینٹر میں اپروکسیمیٹلی ہمارے پاس 35 to 45 تک بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ان بچوں کو جو ہے وہ پڑھانا ہوتا ہے، اور انہی بچوں کا ہمارا پیک کا ایگزام بھی ہوتے ہیں، پیک یعنی کہ جو 5ویں کے پیک ایگزام ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے چیک اینڈ بیلنس بہت ہائی الرٹ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ ٹیکنالوجی جو آج کل کی چل رہی ہے ٹیکنالوجی کو آپ دیکھتے ہیں، کہاں تک دیکھتے ہیں کہ آج کا جو 2025 ہے
پہلے کے تعلیم میں اب کے تعلیم میں کچھ آپ فرق محسوس کرتی ہیں؟ جی جی ضرور بالکل ہے ایسے ہی ہے لیکن میری طرف سے ایک تھوڑی سی ہمیں پلس پوائنٹ یہ ملا کہ بابا جان نے ہمیں پرائیویٹائزیشن میں پڑھایا تھا تو اس کا یہ بینیفٹ ہوا کہ جو ہم نے سیکھا تھا پرائیویٹ اسکولوں سے وہ اب ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان گورنمنٹ اسکول کے ان بچوں پر. یہ وہ بچے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے پہننے کے لیے اور یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے اسکول